بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال في مقام آخر وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. معزز سامعین کرام، واجب الاحترام، بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے. آج مادی دور میں مسلمانوں کو، انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا ہے کہ انسان یہ بھی بھول گیا کہ میں دنیا میں کیوں آیا. انسان اپنے آنے کا مقصد بھول گیا. قرآن کریم، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے. یہاں نہ کوئی ہمیشہ رہا اور نہ کسی نے ہمیشہ رہنا ہے. تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس تھوڑی سی زندگی میں رب چاہی زندگی گزار کر اللہ کے پاس سرخرو ہو کر پہنچتے ہیں اور پھر قبر بھی ان کی روشن ہوتی ہے اور ان کی آخرت بھی روشن ہوتی ہے. قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں ایسے ہی بیکار پیدا کیا گیا؟ کیا مجھے اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا ہوگا؟ ہر انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا اور نہ ہی اس دنیا سے جب جائے گا تو اس کی اپنی مرضی چلے گی. اور موت میرے محترم دوستوں ایک اٹل حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تھوڑی سی زندگی دے کر بھیجا ہے اور اس تھوڑے سے وقت میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے لیے وجہ کائنات ہے، تخلیق کائنات ہے، اس کائنات کے سردار ہیں، آپ نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا. ایک دفعہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے، اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے اس بکری کے بچے کو 1 درہم یا چند درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہیں؟ صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 1 درہم میں تو دور کی بات کوئی مفت بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا اور اس کی دمک چمک اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، اور فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو 1 گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر خانے میں رہتا ہے، اور بڑا ہی بے وقوف ہے وہ انسان جو اس دنیا میں رہ کر مسافر خانہ ہونے کے باوجود یہاں دل لگا لے۔ موت حق ہے، اور یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کسی کافر نے بھی نہیں کیا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، سارے کے سارے اپنی اپنی بولیاں بول کر چلے گئے۔ آج ان کی قبر کی بوسیدگی ان کی قبر کی بوسیدگی یہ بتا رہی ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، فنا کا مقام ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رہے گا تیرے رب کا نام ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ موت میرے محترم دوستوں ایک اٹل حقیقت ہے، اس لیے موت کو یاد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الذکر حاصل لذات الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو کہ ہائے میں نے مرنا ہے، مجھے پھٹے پر لٹایا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا اور مجھے کندھوں پر اٹھایا جائے گا، میری نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور مجھے تنہا قبر میں جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر روزانہ انسان کو 70 دفعہ یاد کرتی ہے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں اور اندھیرے کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں، اور اس کو روشن کرنا ہے تو پھر اللہ کو راضی کر کے آنا پڑے گا۔ اور جب کوئی نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر بھی فخر کرتی ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ جنت کی ہوائیں چلا دی جاتی ہیں، جنت کے نظارے دیکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جب انسان جاتا ہے تو پھر قبر اس کو دباتی ہے، دائیں پسلی بائیں پسلی سے یوں مل جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اشارہ کر کے فرمایا اس طرح پسلیاں مل جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا نیک لوگوں کو بھی قبر دبائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، لیکن اس کی کیفیت مختلف ہوگی۔ عرض کیا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندے کو قبر اس طرح دبائے گی جس طرح ماں بچے کا سر دباتی ہے، دبانے میں دونوں کو دبائے گی لیکن دبانے میں کیفیت مختلف ہوگی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا نہ کوئی ہمیشہ یہاں رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی ساری کائنات کے سردار، جب آپ اس دنیا میں باقی نہیں رہے، آپ بھی اس دنیا کو لبیک کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ گئے، تو پھر میرے محترم دوستوں کون ہے باقی جو یہاں رہے گا؟ اس لیے
میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھو، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر یہاں تھوڑے سے دن ہیں، آپ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے پوچھا، بتاؤ میرے صحابہ، تمہیں زندگی کی تسلی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، عرض کیا اللہ کے رسول نہیں، رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے یہ گمان کرتے ہیں پتہ نہیں صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، صبح ہوتی ہے شام کو پتہ نہیں زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ مجھے تو اس زندگی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ دائیں طرف سلام پھیروں پتہ نہیں بائیں طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے یا نہیں۔ اس لیے موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور کسی عربی کے شاعر نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اذا المنیۃ انشبت اظفارها الفیت کل تمیمۃ لا تنفع، جب موت اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے نہ پھر کسی ڈاکٹر کی دوا کام دیتی ہے، نہ کسی پیر کا تعویذ کام دیتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اپنے آپ کو اگر مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو تو موت سے بھاگ نہیں سکتے، ٹھیک وقت پر تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ جب ہم نے مرنا ہے، جب ہم نے قبر میں جانا ہے، تو کیوں نہ اس تھوڑے سے وقت میں اللہ کی رضا لے کر جائیں، اللہ کی خوشنودی لے کر جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا جب انسان کو مل جائے گی پھر دنیا کے آنے جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پھر انسان یہ ہر وقت خیال کرے گا کہ کب بلاوا آئے اور میں اللہ کے پاس پہنچوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے جو محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یار کو یار کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جب آخری وقت آیا تو بیوی رونے لگی، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رونے کی بات نہیں ہے، غداً نلقی محمدا وحزبہ، کل تو ہم اپنے آقا سے مل جائیں گے، اپنے محبوب سے مل جائیں گے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائیں گے، ان سے ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ دیکھو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رنگ کے کالے ہیں اور جو ہے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، لیکن انہوں نے غلامی رسول اختیار کی، غلامی رسول کا توق گلے میں ڈالا، پھر اللہ نے کیا مقام دیا، چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر جو ہے نفسی نفسی پکارے گا، اس وقت جو ہے جب جنت میں داخلے کا وقت ہوگا تو آواز لگے گی کہ اللہ کا بندہ آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوں گے، اعلان ہوگا کہ اللہ کا بندہ آئے اور ان کی سواری کی لگام کو پکڑے اور جنت میں لے جائے۔ اس پر ہر ایک کی تمنا ہوگی کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام ہمیں میسر آ جائے، لیکن آواز کیا لگے گی کہ مکہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، دین کی محبت میں، اسلام کی محبت میں جسم پر پتھر کھانے والا، تپتی ریت پر لیٹنے والا وہ کالا بلال کہاں چلا گیا؟ یہ سعادت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوگی، ان کو نصیب ہوگی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہاں کوئی بڑا نہیں، بڑا وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم خاندانی، لسانی اور جو ہے اس کے علاوہ دیگر تعصبات میں پھنس کر اپنے رب کو ناراض کر بیٹھیں، کتنی افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ اس لیے ہم اس نبی کے امتی ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا سردار ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خطیب الانبیاء، جب سارے نبی خاموش ہوں گے اس دن میری تقریر ہوگی اور لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم سے عیسیٰ تک میرے ہی جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور اللہ کے غصے کو میں ہی ٹھنڈا کرواؤں گا، اور اللہ سب سے پہلی شفاعت جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے اور وہ مقام محمود کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے واصل امید ہے کہ وہاں پر تمہارا نبی ہوگا۔ روزہ کوثر پر آپ تشریف فرما ہیں اور پلسرات پر آپ امتیوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور میزان پر جہاں میرے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے وہاں پر آپ امت کا انتظار کر رہے ہیں۔ روزہ کوثر پر آپ تشریف فرما ہیں اور امتیوں کو روزہ کوثر کا جام بھر بھر کے دے رہے ہیں۔ اسی کو سید نفیس حسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ